بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترم بھائیو دوستو، گزشتہ درس میں توحید کے کچھ دلائل سوال جواب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کے کچھ سوالات اور جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے تین اہم مسئلے ہیں جن کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تین ایسے مسائل ہیں کہ جن کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی اللہ تعالی ہمارا خالق و رازق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں عبث و بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں پیدا کر دیا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں سونپی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، ہمیں یہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو اس کی اطاعت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کی اطاعت کرنے والا یہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو سب سے پہلا کہ معرفت العبد ربہ، انسان کو، مومن کو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے کہ رب کون سا ہمارا ہے، اور رب ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کچھ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ کچھ آ رہی ہے؟ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کا شریک نہیں ہے عبادت میں، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ مقرب بندے ہوں، چاہے نبی ہوں، کوئی بھی ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کو سجدہ نہیں کر سکتے، ان کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا سجدہ کریں، کسی دوسرے کی عبادت کریں، کسی دوسرے کو پکاریں، تو گویا کہ ہم نے دوسرے کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ کے برابر شریک کر دیا۔ اسی کا نام شرک ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی اسی کو جانیں، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومنوں سے محبت کرے اور دشمنوں سے براءت ظاہر کرے۔ یہ نہیں کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد دشمنوں سے دوستی بھی کرے۔ ہم اگر موحد ہیں تو ہمیں محبت اہل توحید سے، اہل ایمان سے ہونا چاہیے، شرک سے بری ہونا چاہیے۔ شرک سے بری ہو، اہل شرک سے بری ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، مگر ان کے والد بتوں کو بناتے تھے، گڑھتے تھے اور بیچتے تھے۔ آزر
تو انہوں نے برات ظاہر کی اپنے باپ سے، اپنے باپ سے برات ظاہر کی، اگرچہ وہ باپ ہیں مگر دین میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرک سے برات ہونا، توحید اس وقت تک محقق نہیں ہوگی، توحید ثابت نہیں ہو سکتا ہے جب تک سے آپ شرک سے بری نہ ہوں۔ اس لیے کہ آپ شرک سے بری نہیں ہوں گے، اس کا مطلب شرک سے راضی ہیں۔ شرک اور توحید یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہے کہ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، اور اس کے بعد شرک بھی کرے، یہ دو چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں، توحید پر عمل کرنے والے ہیں، تو شرک کو چھوڑنا ہوگا، شرک سے بری ہونا ہوگا، چاہے وہ آپ کے قریبی کیوں نہ ہو، اہل شرک سے بری ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بری ہو گئے، کہا کہ ہم اس سے بری ہیں کہ جس کو تم پوچھتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی۔ تو ہوتا ہے کہ کبھی آدمی اپنے باپ سے بری ہوتا ہے، کبھی اپنے بیٹے سے بری ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے بری ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نبی، مگر ان کا لڑکا کفر پر، اس سے بری ہو گئے۔ انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اہل سے نہیں ہیں، تمہارے اہل وہ ہیں جو تمہارے دین پر ہیں، جو موحد ہیں۔ لوط علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کی بیوی کافرہ ہے۔ تو ہوتا ہے کہ کہیں باپ جو ہے تو بیٹے کے دین پر نہیں ہے، کہیں بیٹا باپ کے دین پر نہیں ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کے دین پر نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے کوئی بھی ہو، قریب سے قریب لوگ ہوں، شرک سے بری ہونا ہے۔ اگر ہمیں بھی کوئی ایسا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اگر شرک کرتے ہیں تو ہمیں ان سے بری رہنا چاہیے، اس کام سے بری رہنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے ہم ان کے ساتھ بول چال رکھیں، سلوک کریں، اس نائیت سے کہ ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، آپ دنیا کے لحاظ سے ان کی خدمت کیجئے، مگر عقیدے میں اتفاق مت کیجئے۔ عقیدے میں اسی کا اتفاق کیجئے جو صحیح عقیدے پر ہو، جو صحیح دین پر ہو۔ اس کے بعد کا ایک سوال یہ ہے، اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ساری مخلوقات کی عبادت کی مستحق ہے، تمام مخلوق اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مفہوم ہے، اللہ کا مفہوم، الہ کا معنی یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، مگر ہم عبادت غیر اللہ کی کریں، کسی قبر کی کریں، کسی اور بت کی کریں، یا آگ کی کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے کہنے میں جھوٹے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کا معنی دیکھا کہ اللہ کا معنی وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، اب سوال یہ ہے، اس کے بعد جو سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ آیا ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کھائے پئیں اور بس، یا منمانی زندگی گزاریں؟ کوئی مقصد ہمارے پیدائش کا ہے یا نہیں؟ بہت ہی بڑا مقصد ہے ہماری پیدائش کا۔ اگر ہمارے پیدائش کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس کا مطلب کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحانی زندگی نہیں ہے۔ ایک ظالم بھی آتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے گرفت ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کے پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ کون سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ان کا ہر کہا مانتے ہیں، ہر باتوں سے جو منع کیا ہے اس سے باز رہتے ہیں، تو وہ امتحان میں کامیاب ہے۔ امتحان کا رزلٹ یہاں نہیں نکلے گا، امتحان کا رزلٹ آخرت میں ہوگا۔ یہ تو دنیا دار عمل ہے، یہاں آپ کو کرنا ہے، کام کرنا ہے، مگر دار جزا کیا ہے؟ اس کا جزا، اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟
وہ قیامت کے دن ملے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ کون سا شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا، سب کو معلوم ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ مگر یہ سب جانتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو منمانی کرتے ہیں، جو چاہتے کرتے ہیں، غلط کام کرنا اور غلط قسم کے عقیدے رکھنا، دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، جتنی بھی غلط باتیں ہیں جن کو قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ سب کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اسی کوئی دلیل، تو دلیل یہی ہے جو ابھی آیت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ صرف انسان ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ عالمی رسالت تھی۔ دیکھیے اللہ کے رسول سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ اپنے قوم کی طرف آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے، بلکہ جن اور انسان دونوں کے لیے بھیجے گئے، تو جن کی طرف بھی بھیجے گئے۔ تو یہ رسالہ عالمیہ ہے، سب کے لیے ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، تم کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور اس ایمان کے بعد انسان کے اوپر پہلا فریضہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واجب کیا ہے، وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کا انکار۔ جب ہم نے یہ ایمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے تو فوراً یہ ذہن آ جاتا ہے کہ ہم غیر اللہ کا انکار کریں، غیر اللہ کو، غیر اللہ کے علاوہ کی عبادت اس کا انکار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، جس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بھائی کتنے غیر مسلم ہیں کہ کیا مسلمان ان کو پکڑتا ہے کہ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ کہیں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ملک میں ہیں، چاہے اسلامی ہی ملک میں ہیں، یہاں بھی آتے ہیں کام کرنے کے لیے غیر مسلم، مگر ان کو پکڑا نہیں جاتا ہے کہ چلو اکراہ، مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہ تو وہ پڑھنے کے بعد یا لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد، وہ جانکاری کے بعد تب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صحیح دین تو اسلام ہی ہے، صحیح دین اسلام ہی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم آج بھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں بہت سارے اسلام لے آتے ہیں، وہ زبردستی اسلام نہیں ان کو داخل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنائیں، ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے بادشاہ تھے، وہ علاج کرانے جرمنی میں گئے تو ان کے معالج مورس بوکائی یہ ان کا علاج کرنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی اسلام میں دہشت گردی ہے اور بڑا ظلم ہے۔ تو ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے کہاں آپ کو معلوم ہے، یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ کہا کہ بھائی ہم نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، انگریزی کتابیں، جرمنی زبان میں۔ کہا کہ نہیں، آپ ڈائریکٹ عربی میں پڑھیے، حدیث و قرآن کو پڑھیے۔ اس کو شوق ہوا عربی سیکھنے کا، عربی سیکھنے لگا۔ عربی سیکھتے عربی عبارت، قرآن وغیرہ، حدیث سب پڑھنے سمجھنے لگا۔ تب اس نے مطالعہ کیا قرآن حدیث کا۔ اب مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ واللہ حق مذہب اسلام ہے، اور اسلام لے آیا، اسلام لے آیا، اور اس کے بعد وہ اسلام کا داعی مبلغ بن گیا۔ بہت ساری کتابیں اس نے لکھی اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو اسلام کو پہچاننے والے لوگ ہیں، جب وہ پہچانتے تو کہتے ہیں کہ ہاں اسلام
سب سے صحیح دین، یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ اور ہم لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں صحیح معنی میں، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، آباء و اجداد ہمارے مسلمان ہیں، اس لیے ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اسلام کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ آج قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، یہاں پر بھی ہوگا، بلکہ تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے، اور حدیثوں کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کبھی کوئی کتاب بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ان سب کا ترجمہ ہے، آپ کبھی وقت ملے تو پوری ایک ساتھ مت پڑھیے، کوئی ایک دو حدیث کا ترجمہ پڑھ کر سمجھیے، کوشش کیجیے۔ تو اسلام کس کا نام ہے، کسے کہتے ہیں، اسلام کا حکم کیا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کس طرف کرتا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں چلے جائیے یا اور اسلامی ملک میں کبھی زبردستی کسی کو نہیں بلایا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام بدور شمشیر نہیں پھیلا ہے، تلوار کے بل پر اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اپنی تعلیم اپنے تعلیم اور پیغام کے بنا پر پہنچا ہے۔ اور لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت واضح ہو گئی۔ ہدایت کیا ہے اور ضلالت و گمراہی کیا ہے، یہ واضح ہو گئی۔ آج آپ سب کہہ سکتے ہیں ہاں یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا بھی مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ طاغوت سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے بعد کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ہر اس چیز کی جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ غیر اللہ کی عبادت یہ طاغوت ہے۔ تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑا کو تھام لیا، لم انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو عروۃ الوثقی جو قرآن میں موجود ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مضبوط کڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ کو پکڑ لے مضبوطی سے، یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کرے اور اس کو پکڑے نہ رہے، مضبوطی سے تھامے رہے، توحید پر قائم رہے، تو کبھی اس کا ذہن یا کبھی اس کا عقیدہ میں جھول نہیں آ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تو عروۃ الوثقی سے مراد کیا ہے؟ عروۃ الوثقی سے مضبوط کڑا کہتے ہیں، عروۃ الوثقی کہتے ہیں مضبوط کڑا۔ تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب دیکھیے لا الہ یہ اس بات ہے، نفی ہے، لا الہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ تو کیا مطلب اس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ نفی، یعنی دوسرے معبودات باطلہ کا انکار، نفی کرنا ہے۔ الا اللہ یہ اس بات ہے، یعنی اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا ہم انکار کریں، اور یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے کہ پہلے معبودات باطلہ کا انکار کرو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کے عبادت کا اقرار کرو۔ تو یہاں اس میں لا الہ الا اللہ میں نفی ہے اور اس بات ہے۔ نفی سے مراد کیا ہے کہ تمام معبودان باطلہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار ضروری ہے، اور تنہا وحدہ لا شریک تمام قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ مستحق ہے، ہاں اس کے ساتھ اور دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، تو صحیح معنی وہ مومن نہیں، صحیح معنی وہ مومن نہیں ہے۔
बल्कि उसके अंदर शिर्क की बू आती है। अल्लाह के अलावा कोई किसी के अंदर ताकत ही नहीं। अल्लाह ताला को हम पुकारें, अल्लाह ताला ही हमारी मुसीबत में सुनने वाला है, वही हमारी बीमारियों को दूर करने वाला है। उसी के नाम से हम शुरू करें, उसी के नाम से हम ज़बह करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्ना सलाती कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी इबादत और ज़ब्ह, बल्कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब उसी के लिए। ज़िंदगी में उसी के लिए है, ज़िंदगी में जो कुछ करना है उसी के लिए करना है, और मरना भी उसी के लिए। मरने के बाद वो उसका अजर देने वाला है हमें, हमारे अमाल का। और एक सवाल ये था कि हम तमाम माबूदात बातिला का इनकार करें, इसकी कोई दलील है? इसकी दलील अभी हमने ज़िक्र किया है, यहाँ फिर ज़िक्र कर दें। इसकी दलील ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं कि मैं बरी हूँ उस चीज़ से जिसकी तुम इबादत करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बरी हैं और उनकी कौम से भी बरी हैं, सबसे बरी हो गए। अपनी कौम से कहा कि मैं तुम लोगों से बरी हूँ, मैं तुम लोगों का साथ नहीं हूँ, इसलिए कि तुम लोग शिर्क करते हो, दूसरे की इबादत करते हो। और उसके बाद कहा कि इल्लल्लज़ी फ़तरनी, हाँ मगर मैं उससे बरी नहीं होता जिसने मुझे पैदा किया है। वो कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसी की हम इबादत करने वाले हैं, उससे बारात नहीं होना चाहिए। उससे बारात होने का मतलब है कि आप मुशरिक हैं। आज हमारे कितने भाई लोग हैं जो मुसीबत में अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं। बीमार होते हैं तो फ़लाँ पीर के यहाँ, फ़लाँ कब्र पे, फ़लाँ जगह जाते हैं, हालांकि बीमारी और शिफायाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, कुरान मजीद में। तो वही शिफा देने वाला है। जब बीमार हम होते हैं तो वही शिफा देने वाला है। तो फिर शिफा लेने हम किसी कब्र के पास जाएं, किसी पीर के जाएं, यहाँ कुरान की भी खिलाफ वर्जी होती है। एक मोमिन को इसीलिए कहा जाता है कि कुरान हदीस का मुताला करे, गौर से मुताला करे, और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है, उसको मालूम करना चाहिए। तो अभी कहा गया था फमन यकफुर बित्तागूत। तागूत मैंने कहा था कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो शख्स जो गैरुल्लाह की इबादत करे वो तागूत है। गैरुल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना ये तागूत है। अब तागूत की कितनी किस्में हैं वो यहाँ बयान कर रहे हैं। तागूत के तो बहुत सारे हैं, मगर जिसमें से अहम तागूत 5 शुमार किया जाता है। कितने? 5 शुमार किया जाता है तागूत को। सबसे पहला तो इब्लीस मरदूद, ये सबसे बड़ा तागूत है, जो इंसान को बहकाने वाला है, इंसान को बहकाने। बल्कि उसने कहा भी अल्लाह ताला से कि हम तेरे बंदों को बहकाएंगे, मगर वो बहुत ही चालू था। उसने वहाँ इस्तिस्ना भी कर दिया, इल्ला इबादकल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदे को हम बहका नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें उन्हीं मुखलिस बंदों में करे कि जिस पर शैतान का कोई तसल्लुत ना हो। तो सबसे पहला तागूत बयान किया कि वो इब्लीस मरदूद है। और नंबर 2, वो शख्स जिसकी इबादत की जाए, गैरुल्लाह के में से किसी की इबादत की जाए और वो इस इबादत से राज़ी हो। जैसे यहाँ पे शर्त लगाई कि किसी दूसरे की इबादत की जाए और वो शख्स इस इबादत से राज़ी हो। इसका मतलब कि अगर वो शख्स राज़ी नहीं है तो वो तागूत नहीं है। जैसे आज नसारा ये ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम उससे राज़ी नहीं है। हमेशा उन्होंने तौहीद की दावत दी। अब क़यामत के दिन भी ये होगा उन दोनों में मुनाक़शा। तो यहाँ क़ैद इसलिए लगाई है ताकि ईसा अलैहिस्सलाम इस तागूत से निकल जाएं। हाँ, अगर कोई शख्स की इबादत की जाए और वो अपनी ज़िंदगी में इस इबादत से राज़ी था तो वो तागूत
میں آ جاتا ہے، طاغوت کی صف میں آ جاتا ہے۔ تو پہلا ابلیس مردود، اور دوسرا وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، اپنے عبادت کی دعوت دی۔ کچھ ہیں کوئی ایسے لوگ، فرعون نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو کوئی شخص اگر اپنی عبادت کے رب لوگوں کو دعوت دے تو وہ شخص بھی طاغوت ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بھی وصیت کرے کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آنا، ہم سے مانگنا، وہ بھی طاغوت کی ضمن میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی گویا کہ دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ وہ توحید کی دعوت دی اور اس قسم کی شرکیات سے منع کیا، اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے قبر پہ جاتا ہے تو وہ شخص بری ہے، وہ طاغوت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر لوگوں کو منع کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور آج لوگ اس کی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ موحد تھے، مگر آج ان کو لوگ غوث اعظم مانتے ہیں۔ بھائی کیسے غوث اعظم مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ غوث اعظم ہے، مگر وہاں لوگ اپنے اپنے گھروں پہ غوث اعظم لکھے ہوئے ہیں، وہ اس سے راضی نہیں تھے، اور ان کے نام کا اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ تیسرا ہوا، پہلا ابلیس، دوسرا شخص جس کی عبادت کی جائے وہ راضی ہو، اور تیسرا کوئی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، چوتھا وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان اللہ عندہ علم الغیب، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاننے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو غیب کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہے۔ آج مسلمانوں ہی میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ان کی بیوی عائشہ کو اتہام لگتا ہے اور ان کو خبر نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو فوراً معلوم ہو جاتا کہ ہاں یہ بری ہے، حالانکہ کچھ دن تک، تقریباً مہینہ بھر تک اسی شک و شبہ میں تھے جب تک آیت برات کی نازل نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں صریح طریقے سے ان اللہ عنده علم الغیب، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں؟ اور انہی کی زبان میں کہا گیا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائی کرتا، عبادت کرتا۔ تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور یہ چوتھا شخص ہے جو یہ غیب جاننے کا دعویٰ کرے۔ اور پانچواں شخص یہ ہے کہ جس شخص نے شریعت الہی کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کا حکم دیا، یعنی وہ کتاب و سنت کا وہ شریعت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ شریعت کس کو سمجھتا ہے؟ جو گڑھتا ہے، یعنی دوسری چیز کی طرف وہ پیروی کرتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ کوئی حاکم ہو، لم یحتکم الی کتاب اللہ و سنت رسولی، جو شخص ایسا حاکم ہو جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ دے اور اپنا دین چلائے، اپنی شریعت چلائے، یہ شخص بھی طاغوت ہے۔ تو طاغوت کتنے ہوئے؟ رؤساء طاغوت 5 ہوئے۔ طواغیت تو بہت ہیں مگر رؤساء 5 ہیں۔ ایک تو ابلیس مردود، اور دوسرے وہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ چوتھا وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے، اور چوتھا وہ شخص پانچواں وہ شخص
جو شریعت الہی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو حکم مانے، یہ 5 شخص۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو حکم ماننا چاہیے۔ کہیں بھی خلاف ہمارا ہو تو حکم کس کو مانیں؟ کتاب اللہ سنت۔ آئیے ہمارے اور اس میں اختلاف ہو گیا کہ صحیح کیا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت یہ کہا، یہ بلکہ یہ وصیت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتہما بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ کہا کہ ہم 2 چیز چھوڑ جا رہے ہیں اپنے بعد، اگر تم مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص ان دونوں کتابوں کے علاوہ اعتماد کسی تیسری چیز پر کی تو گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ اگر ہمیں صحیح راستے پر رہنا ہے، راہ راست پر رہنا ہے، تو ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کسی دوسرے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کہیں تو مکمل کریں، یا ہم آئندہ جو امتحان ہونے والا ہے اس روح سے اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو۔ اگلے ہفتے کو آپ لوگوں کا امتحان ہے۔ اگلے ہفتہ آپ لوگوں کو ایک پیپر دیا جائے گا جس میں سوالات رہیں گے، اور ایک سفید الگ کاغذ رہے گا سادہ، اس میں آپ لوگوں کو جواب لکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ صرف اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز پڑھ چکا وہ صحیح جواب آپ لوگوں کے پاس ہے یا کچھ یاد ہے کہ نہیں، وہ تو جواب آسان، سوال آسان رہے گا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے آپ لوگ پڑھے لکھے اور اتنا جان گئے ہیں کہ بلا مطالعہ کے بھی آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ کتاب، وہ دروس المہمہ، سوالات اسی میں سے رہیں گے۔ میں نے گزشتہ کتاب ہے دروس المہمہ۔